بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال في رمضان في العشر الأواخر فإنها في ليلة وتر في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة ساجية لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا ساطعا ولا يحل لنجم أن يرمى به تلك الليلة حتى الصباح ومن أماراتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها مستوية كأنها القمر ليلة البدر وحرم الله على الشيطان أن يخرج معها يومئذ. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21, 23, 25, 27 یا 29 یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہیں کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 یا رمضان کے اخیر رات میں ہوتی ہیں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس حدیث کا اول مضمون تو سابقہ روایت میں ذکر ہو چکا ہے۔ آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایات حدیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابدین یعنی ضروری نہیں ہیں۔ عبدہ ابن ابی لبابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب ابن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا اور یہ 23ویں شب تھی۔ مشائخ نے لکھا کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہیں جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے،
جو ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأيت ان علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه احمد وابن ماجہ والترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور علیہ السلام نے اللہم سے اخیر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ معروف دعا ہے یہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات میں دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر بنسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا، مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہیں کہ سابقہ حدیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے لائیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائی نظر تک، یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے جانب وہ پرزہ ہوگا، وہ دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ یہ اخلاصی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک عابد اور دوسرا گنہگار۔ وہ عابد اس گنہگار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا، وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصے میں آ کر کہہ دیا خدا کی قسم تیری بخشش نہیں ہوگی۔ اب تعالیٰ شانہ نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گنہگار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرمایا، اور عابد کو اس قسم کھانے کی پاداش میں کہ عذاب کا حکم فرما دیا، اور اس میں کیا شک ہے کہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب تعالیٰ شانہ کفر و شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہیں مغفرت فرما دیں۔ تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ معاصی پر، گناہوں پر اور ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، یعنی روکا ٹوکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے،
نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ احادیث میں بکثرت آیا ہے جو لوگ کسی گناہ کو ترک کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو خود اس کی سزا میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔ اس مضمون کو میں اپنی رسالہ تبلیغ، یہ رسالہ نہایت ہی ضروری ہے، اس کا نام فضائل تبلیغ ہے، اس میں مفصل لکھ چکا ہوں، جس کا دل چاہے اس کو دیکھیں۔ یہاں ایک ضروری چیز بھی قابل لحاظ ہے، جہاں دینداروں کا گنہگاروں کو قطعی جہنمی سمجھ لینا مہلک ہے، وہاں جہلا کا ہر شخص کو مقتدا اور بڑا بنا لینا خواہ کتنے ہی کفریات بکے سب میں قاتل اور نہایت مہلک ہے۔ یعنی زہر ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ دیندار لوگ ہیں جن کو اللہ نے نماز روزے کی توفیق دی، تو گنہگاروں کو حقیر سمجھتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں ان کو، پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے الفاظ کستے ہیں، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ کسی کو اس کا حق نہیں ہے کسی کا محاسبہ کریں، ہاں خیر خواہی کریں، اچھائی کی طرف بلاویں، برائی سے روکیں، اپنے ماتحت ہیں تو ان کو آنکھ دکھاویں اور اس کے درجے ہیں، ان پر موقع بموقع ایسی سختی کریں جو شریعت میں ہو تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ عقیدت محبت میں ہر آدمی کے پیچھے ہو لیتے ہیں، ذرا سا ظاہری وضاحت ٹھیک سے دیکھ لی تو چاہے وہ کتنے بھی خلاف شریعت سنت کام کرے، بس کرتا پائجامہ پہنتا ہے، ٹوپی داڑھی ہے، پگڑی باندھی ہے، تو اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، وہ جیسا کہے وہ جیسا کرے۔ اس کے تو دونوں چیزوں میں اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ یہ اعتدال باقی رہتا ہے صحیح علم سے، صحیح علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے، اور جب صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر اعتدال برقرار۔ جہالت میں کچھ بھی ہوتا ہے، جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے، جتنے مذہب میں لوگ مذہبی لوگوں کے پیچھے دوڑے پاکے رہے، الٹا سیدھا جو کچھ ہے سب یہ ساری جہالت ہے، اس کی اصل جڑ جو ہے وہ جہل ہے۔ تو پھر کسی سے بھی عقیدت محبت ہو جاتی ہے، کوئی ننگا بابا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو ایسے غیر مسلموں میں بھی ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی ایسا بہت سارا فراڈ ہوتا ہے جو عقیدت محبت کے نام پر دنیا میں چلتا ہے۔ اس کی بنیادی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جہل ہے۔ علم صحیح کا ہونا ضروری ہے تاکہ آدمی صحیح رخ پر زندگی گزار سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے منہدم کرنے پر مدد کرتا ہے۔ بدعتی آدمی یعنی بدعت خرافات میں مبتلا ہے اور اس کی آدمی تعظیم کرے، ایک تو یہ ہے کہ توہین نہ کرے، کسی کی بھی توہین نہ کرے، اور ایک یہ ہے کہ ایسے بدعتی کی تعظیم بھی نہ کرے، کہ اس کی آدمی عزت کرتا ہے، اس کو درجہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہے، دعا سلام کر لی، باقی اندر سے اس کے فعل کو برا سمجھے جو کر رہا ہے وہ، چاہے وہ بدعت ہو یا اور کوئی اس قسم کا گناہ ہو۔ بہت سے احادیث میں ہے کہ آخر زمانے میں دجال، مکار، کذاب پیدا ہوں گے، جو ایسی احادیث تم کو سنائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کرے اور فتنے میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔